بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا حکم۔ تو یہ ذہن کے اندر رکھیں، بعض اولاد بعض ورثاء یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے والد صاحب زندہ ہیں یا دادا زندہ ہیں یا بڑے بھائی زندہ ہیں تو ان سے ہم وراثت طلب کر سکتے ہیں اور بطور وراثت وہ ہمیں ہر حال ہی کے اندر حصہ دیں۔ بعض بیٹے اپنے باپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنی جائیداد ہے، ہمارا اتنا حصہ بنتا ہے، ہر حال کے اندر آپ ہمیں حصہ دیں، اور کہتے ہیں کہ اس پر ہمارا حق بنتا ہے۔ تو اس میں دو تین چیزیں ہیں، کیا واقعی وہ اولاد درست کرتی ہے یا نہیں؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ والد یا دادا اگر زندہ ہے جس کی جائیداد ہے تو اولاد زندگی کے اندر جائیداد کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ وہ جتنا مال ہے وہ والد باپ ہی کا حق ہے، چاہے تو آپ کو سارا دے دے، چاہے تو کہیں جگہ خیرات کر دے، آپ اسے زندگی کے اندر وراثت کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وراثت ترکہ مرنے کے بعد وہ تقسیم ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کا باپ دنیا سے چلا گیا، اب آپ اس کے وارث ہیں، شریعت نے جو مقرر کیا ہے مرنے کے بعد آپ کو ملے گا، لیکن چونکہ دین سے ناواقفی کی وجہ سے اولاد زبردستی والد کو یہ طعنہ دیتی ہے، خاندان میں بے عزت کرتی ہے، پورے علاقے میں، کہ باپ ہمارا جو ہے وہ حصہ نہیں دے رہا۔ تو ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، جس طرح آپ اپنے آپ کو وارث سمجھ رہے ہیں تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ باپ بھی تو آپ کا وارث ہے۔ بیٹے کے پاس جتنی جائیداد ہے تو باپ بھی آپ کا وارث ہے، باپ بھی تو مطالبہ آپ سے کر سکتا ہے کہ بیٹا میں بھی آپ کا باپ ہوں، آپ کا وارث ہوں، میرا اتنا حصہ بنتا ہے، مجھے بھی اپنا حصہ دیں۔ چونکہ باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹا وارث بن جاتا ہے، اور اگر بیٹے کا انتقال ہو تو کیا باپ وارث نہیں بنتا؟ باپ بھی تو ایک طرح کا وارث بنتا ہے۔ تو کبھی باپ نے کیا مطالبہ کیا ہے؟ جس طرح اولاد باپ کو، والدین کو بے عزت کرتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں حصہ دیں، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ باپ بھی تو وارث بن سکتا ہے، ماں بھی تو آپ کی وارث ہے۔ کیا ماں کا اولاد کے جائیداد میں کوئی حق نہیں ہوتا؟ بالکل حق ہوتا ہے۔ تو جب وہ مطالبہ نہیں کرتے، شریعت نے انہیں روک دیا ہے، تو اسی طرح اولاد کو بھی چاہیے کہ باپ سے مطالبہ نہ کریں، باپ کو بے عزت نہ کریں، زبردستی اسے نہ کہیں کہ میرا اتنا حصہ بنتا ہے۔ ہاں، باپ مر گیا پھر آپ کا حصہ بنتا ہے، زندگی میں آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، وہ باپ ہی اس کا مالک ہے، چاہے تو آپ کو دے دے چاہے تو نہ دے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ زندگی میں اولاد مطالبہ نہیں کر سکتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر والد زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس صورت کے اندر سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دے، یعنی 2 لاکھ بیٹی کو دیا، 2 لاکھ بیٹے کو دے، یہ برابر برابر دے۔ اور اگر جس طرح وراثت کا قانون ہے مرنے کے بعد کہ بیٹے کو دگنا، تب بھی باپ کے لیے جائز ہے کہ بیٹی کو 2 لاکھ بیٹے کو 4 لاکھ دے دے، تب بھی اس کے لیے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کی اولاد میں کوئی عالم دین ہے، دینی لحاظ سے فضیلت رکھتا ہے، یا وہ بیٹا ماں باپ کی خدمت زیادہ کرتا ہے، باپ کا اس کی طرف دل میلان ہے، دل مائل ہے، تو وہ والدین اپنے بیٹے کو قدرے زیادہ بھی حصہ دے سکتے ہیں، چونکہ والدین اپنی جائیداد کے مالک ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی اولاد کو حصہ نہ دینا، 2 چیزیں ہیں۔ اگر تو اولاد والدین کی نیت یہ ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، یہ کما رہا ہے، اس کو حصہ نہ بھی دیں گے تب اس کا معاملہ چل جائے گا، تب تو والدین کے لیے جائز ہے کہ ایک غریب بیٹا ہے اس کو سب کچھ دے دیا، اور جو امیر بیٹا ہے اس کو نہ دیا، اس اچھی نیت سے کہ غریب بیٹے کا بھلا ہو جائے، تب تو جائز ہے۔ لیکن کسی اولاد کو محروم کرنے کی نیت سے، تکلیف دینے کی، دکھ دینے کی نیت سے اس کو حصہ نہ دینا والدین کا، یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو المختصر یہ خلاصہ کلام یہ کہ اولاد اپنی زندگی میں مطالبہ نہیں کر سکتی، پہلی چیز یہ،
اور اسی طرح دوسری چیز، اگر باپ تقسیم کی کرنا چاہتا ہے تو دو طریقے ہیں، سب کو برابر برابر دے، یا پھر یہ کہ جو قانون وراثت ہے مرنے کے بعد کہ بیٹے کو دگنا، بیٹی کو بنسبت اسے آدھا حصہ ملے گا، تب بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اور محروم کرنے کی نیت سے اگر نہیں دے گا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ باپ گناہ گار ہوگا کسی بیٹے کو تکلیف دینے کے لیے۔ ہاں اگر غریب بیٹی کی زیادہ مدد کرنا چاہتا ہے اور ایک بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، باپ اس کو صلاح صلح سے نہیں دیتا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔